اس وقت رخسانہ ریلوے پھاٹک کے پاس پہنچ کر گاڑی ایک طرف کھڑی کر رہی تھی تاکہ عمران والی بوتل پھاٹک کے پاس رکھ دے، جیسا کہ جادوگرنی مارا نے اسے ہدایت کی تھی۔ ادھر جادوگرنی مارا فضا میں بلند ہو کر چاروں طرف غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے ایک جانب سے سرخ بگولا تیزی سے اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سوائے بدرو کجلی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے اور وہ اب عمران کو دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے بگولا بن کر وہاں پہنچ گئی ہے۔ جادوگرنی مارا کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر بدرو کجلی نے اسے دیکھ لیا تو یعنی جادوگرنی مارا کی خیر نہیں، بدرو کجلی اس کو جلا کر راکھ کر ڈالے گی۔ اگرچہ جادوگرنی مارا ایک بار مر چکی تھی اور اب ایک بدرو بن کر بھٹک رہی تھی، لیکن ان کافر بدروہوں کی بھی موت ہوتی ہے۔ اگر ایک بار مرنے کے بعد یہ بدرو بن جانے کی صورت میں دوسری بار ماری جائیں تو پھر بدرو ہمیشہ کے لیے زمین کے نیچے پاتال کی آتشی حلقے میں قید ہو جاتی ہے۔ اس لیے جادوگرنی اپنی دوسری موت سے بچنا چاہتی تھی، چنانچہ وہ بدرو کجلی کے سرخ بگولے سے دور سے دیکھتے ہی وہاں سے غائب ہوگی۔ رخسانہ کو کچھ خبر نہیں تھی کیا ہونے والا ہے۔ اس نے گاڑی ریلوے پھاٹک کے پاس ہی ایک طرف درختوں میں عیدگاہ کے باہر کھڑی کی اور عمران والی بوتل چادر میں چھپائے تیزی سے چلتی ہوئی ریلوے پھاٹک کے ایک جگہ بوتل کو نکال کر رکھ دیا۔ وہ اگر عمران والی بوتل رکھ کر وہیں بوتل کے پاس ہی کھڑی رہتی تو بدرو عورت اس کے قریب آنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ رخسانہ کے بازو پر تعویذ بندھا ہوا تھا۔ مگر رخسانہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بدرو عورت اس کی طرف طوفانی بگولا بن کر بڑھ رہی ہے۔ عمران والی بوتل پھاٹک کی دیوار کے پاس رکھ کر رخسانہ جلدی سے اپنی گاڑی کے پاس آ گئی۔ اس نے اندھیری رات میں چاروں طرف دیکھا کہ شاید کسی جگہ اسے جادوگرنی مارا کی کھوپڑی دکھائی دے، مگر اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے اسے آواز دے کر پوچھا، مارا کیا تم موجود ہو؟ میں نے بوتل پھاٹک کے پاس رکھ دی ہے۔ اس کے جواب میں رخسانہ کو بھیانک چیخوں کی آواز سنائی دی اور دور سے ایک سرخ بگولا طوفان کی طرح گردش کرتا ہوا اس سے ٹکرایا۔ رخسانہ اچھل کر عیدگاہ کے صحن میں جا گری۔ اتفاق سے وہ جھاڑیوں پر گری اور زخمی ہونے سے بچ گئی۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ بگولا بدرو عورت کا غضب و غیظ تھا اور وہ عمران کو واپس لینے کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ رخسانہ جلدی سے اٹھی اور عیدگاہ کے دروازے سے نکل کر ریلوے پھاٹک کی طرف دوڑی۔ اسے معلوم تھا کہ تعویذ کی وجہ سے بدرو عورت اس کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ جیسے ہی ریلوے پھاٹک کے پاس آ کر اس نے دیوار کی طرف نگاہ اٹھائی، وہاں عمران کی بوتل غائب تھی، سوائے بدرو عورت کے اور کوئی اس بوتل کو نہیں لے جا سکتا تھا۔ رخسانہ مایوسی کے عالم میں خالی دیوار کو تک رہی تھی۔ بدرو عورت رخسانہ کو تو کوئی گریز نہیں پہنچا سکتی تھی، مگر اس کی بہت قیمتی متاع اس سے چھین کر لے گئی تھی۔ چیخوں کی آوازیں اور تیز گردش کرتے ہوئے بگولے کا شور خاموش ہو چکا تھا۔ سرد رات کا سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ رخسانہ کو تعجب تھا کہ جادوگرنی مارا وہاں پر کیوں نہیں آئی۔ پھر اسے یاد آیا، اس نے کہا تھا اگر بدرو کجلی نے اسے وہاں دیکھ لیا تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گی اپنی جان بچا کر، کیونکہ وہ زندہ رہنا چاہتی تھی۔ رخسانہ شکستہ دل کے ساتھ بوجھل قدموں سے اپنی گاڑی پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سوائے اس کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ واپس اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اپنے قبضے میں آ کر عمران کی بوتل چھن جانے کا اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا۔ اب اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ دوبارہ عمران کو بدرو عورت کس جگہ پر رکھ سکتی ہے۔ وہ خیریت سے اپنی کھڑکی کی اور وہ خیریت سے اس نے گاڑی اندر کھڑی کی اور کھڑکی سے اپنے کمرے کی طرف چلتی ہوئی آ گئی۔ اس سارے کام میں اسے بمشکل 1.25 گھنٹہ لگا ہوگا۔ وہ اسی حالت میں بستر پر آ کر لیٹ گئی اور لحاف اوپر کر لیا۔ اپنی مہم کی ناکامی پر اسے سخت افسوس ہو رہا تھا، مگر اس کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے شاید یہیں تک ساتھ دینا تھا۔ وہ مجبور تھی، مگر عمران کے خیال سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدا جانے اس پر کیا گزر رہی ہوگی، ایک مکڑی کی شکل میں۔ خدا جانے وہ کیا سوچ رہا ہوگا، سوچ بھی رہا ہوگا کہ نہیں۔ رخسانہ کو سخت سردی میں سے نکل کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور اس پر غنودگی طاری ہوگی۔ پھر اسے نیند آ گئی۔ نیند کی آغوش میں جاتے ہی اس نے اپنے آپ کو ایک پرانے قلعے کی سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنے میں ایک تیکھے نقوش والی سانولی سی لڑکی جس نے نیلی ساڑی پہن رکھی تھی سیڑھیاں اترتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ رخسانہ کو لگا جیسے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھ کر کہا، کیا تم اب آ رہی ہو؟ جادوگرنی مارا نے کہا، ہاں میں جادوگرنی مارا ہوں اور میں جانتی تھی تم میرا انتظار کرو گی۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے بتاؤ عمران کہاں ہوگا؟ بدرو عورت اسے مجھے چھین کر کہیں اور لے گئی ہے۔ جادوگرنی مارا نے کہا، میں یہی بتانے آئی ہوں۔ تم نے بڑی دلیری سے کام
لے کر عمران کو حاصل کر لیا تھا، مگر قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ عین اسی وقت بدرو عورت کو پتہ چل گیا اور وہ طوفانی بگولا بن کر وہاں پہنچ گئی اور عمران کو اٹھا کر لے گئی۔ اگر تمہارے بازو پر خدا کے نام کا پاک تعویذ نہ ہوتا تو وہ تمہیں کبھی زندہ نہ چھوڑتی، مگر وہ یہی کر سکتی تھی کہ تمہیں بگولے کی شکل میں دھکا دے کر وہاں سے دور پھینک دے۔ رخسانہ نے پوچھا، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھی؟ جادوگر نیمارا نے کہا، جس وقت بدرو کجلی کے بگولے نے تمہیں اٹھا کر عیدگاہ کے سین میں پھینکا تھا اس وقت میں یہاں پر موجود تھی، لیکن اس کے بعد میں خود وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ گئی، اس لیے میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ تم خوش قسمت ہو کہ عیدگاہ والی مسجد قریب تھی اور تم مسجد کے صحن میں گری تھی، اور بدرو کجلی مسجد کے قریب نہیں جا سکتی تھی۔ اگر وہاں مسجد نہ ہوتی تو بدرو کجلی کا بگولا تمہیں اٹھا کر نہ جانے کہاں سے کہاں پھینک دیتا۔ رخسانہ نے کہا، مارا اب کیا ہوگا؟ کیا عمران کو میں کبھی حاصل نہیں کر سکوں گی؟ اگر بدرو عورت اسے واپس اسی اسیبی سرائے میں لے گئی تو میں پھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ جادوگر نیمارا نے کہا، وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ عمران کی بوتل کو واپس اسی جگہ بچا کر رکھے گی جہاں سے تم اٹھا کر لائی تھی۔ وہ اسے کسی دوسری نامعلوم جگہ پر لے گئی ہوگی جس کا کھوج لگانا پڑے گا۔ رخسانہ نے آزردی سے کہا، وہ عمران کو نقصان تو نہیں پہنچائے گی نا؟ میرا مطلب ہے اس کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا؟ جادوگر نیمارا کہنے لگی، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بدرو کجلی عمران کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ عمران کی ہلاکت میں خود بدرو کجلی کی ہلاکت ہے، عمران کے زندہ رہنے میں ہی اس کی زندگی ہے۔ اگر وہ عمران کو مار سکتی ہوتی تو اب تک ختم کر چکی ہوتی، مگر وہ ایسا نہیں کرے گی، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تو پھر وہ عمران کو کہاں لے کر گئی ہوگی؟ رخسانہ نے پوچھا، تم تو جادوگر نہیں ہو، تمہیں بہت سی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، تم ضرور عمران کا سراغ لگا سکتی ہو۔ جادوگر نیمارا بولی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں عمران کا کھوج لگانے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ عمران ایک ایسا انسان ہے جو دنیا پر آباد انسانوں کو اس شیطانی بدرو سے نجات دلا سکتا ہے۔ صرف عمران کے پاس ہی قدرت کی عطا کی ہوئی ایسی طاقت ہے جو اس بدرو عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے بھی میرا فرض بن چکا ہے کہ ہر قیمت پر میں عمران کو کھوج کر اس کو بدرو کی قید سے آزاد کر سکوں اور بدرو کجلی کا خاتمہ کر سکوں۔ رخسانہ نے پوچھا، تم مجھ سے پھر کب ملاقات کرنے آؤ گی؟ جادوگر نیمارا نے جواب دیا، بدرو عورت کجلی کو میرے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہے، اس میں میرا ہاتھ ہے، اس لیے وہ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسی وجہ سے میں تمہارے بیڈ روم میں آ کر ملنے کے بجائے تمہارے خواب میں آ کر تم سے مل رہی ہوں۔ رخسانہ نے پوچھا، کیا اب ہم ہمیشہ خواب میں ہی ملیں گے؟ جادوگر نیمارا نے جواب دیا، اگر مجھے بدرو کجلی کی طرف سے یہ احساس ہو گیا کہ وہ میری تلاش سے مایوس ہو چکی ہے تو میں تمہیں انسانی شکل میں بھی کسی جگہ پر عالم بیداری میں بھی آ کر مل لوں گی، ورنہ خواب میں ہی ملا کروں گی۔ اب میں تمہاری کب تک امید رکھوں؟ رخسانہ نے پوچھا، اور جادوگر نیمارا نے کہا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کتنا وقت لگ سکتا ہے اور میں کتنے وقت میں عمران کا کھوج لگا سکتی ہوں۔ میں جاتی ہوں۔ اس کے فوراً بعد رخسانہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جادوگر نیمارا کو پہلی بار عورت کے روپ میں دیکھا تھا۔ اسے جادوگر نیمارا کی شکل اور اس کی ایک ایک بات یاد ہو گئی تھی۔ وہ دل میں خدا سے دعا مانگنے لگی کہ کسی طرح عمران خیریت سے گھر واپس آ جائے، لیکن عمران کا اب خیریت سے گھر واپس آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بدرو عورت کے لیے عمران اس کی زندگی اور دوسری اس کی موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ یہ بات بھی کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی کہ اس کی منگیتر رخسانہ بھی اس کی تلاش میں سرگرم ہے اور اس کے پیچھے اس بزرگ عامل کی طاقت بھی ہے اور اسے جادوگر نیمارا کی مدد بھی حاصل ہے۔ بدرو کجلی نے سب سے پہلے جادوگر نیمارا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے وہ عمران کو ایسی جگہ چھپانا چاہتی تھی جہاں اب تک کوئی اسے نکال کر نہ لے کر جا سکے۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخر ایک ترکیب بدرو عورت کے شیطانی دماغ میں آ ہی گئی۔ اس نے عمران کو بوتل سے نکالا، اپنی مٹھی میں چھپایا اور زمین کے نیچے پاتال کے تیسرے حلقے میں اتر گئی۔ پاتال کے اس حلقے میں چنڈال کی بدرو 200 برس سے مگرمچھ کی شکل میں ایک تالاب کی دلدل میں عذاب میں مبتلا تھی۔ چنڈال وہ جادوگر تھا جو اپنے طلسمی عمل کی خاطر بے گناہ لوگوں کا خون کیا کرتا تھا۔ یہ بت پرست تھا۔ مرنے کے بعد اس کی بدرو مگرمچھ کی صورت میں زمین کے نیچے دلدل میں پھنس گئی تھی، جہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی اور نہ دلدل اسے نکلنے دے رہی تھی۔ بدرو کجلی پاتال میں اترنے کے بعد اس دلدل کے کنارے پر آ گئی جہاں پر چنڈال کی بدرو مگرمچھ کی شکل میں آدھی دلدل میں دھسی ہوئی تھی۔ چنڈال نے بدرو کجلی کو دیکھا تو پہچان کر بولا، کجلی تو آج یہاں کیسے آ گئی؟ اگر میرے لیے کچھ کر سکتی ہو تو مجھے اس عذاب سے نکالو، میں ہمیشہ تمہارا داس بن کر تمہاری خدمت کروں گا۔ بدرو کجلی بولی، چنڈال میں تمہارے لیے ہی یہاں آئی ہوں، تمہیں نکالنے کے لیے، مگر میری ایک شرط ہے۔
چنڈال نے کہا مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ بدرو کجلی نے کہا تمہیں ایک انسان کے جسم میں داخل ہو کر میرے اشاروں پر چلنا ہوگا، میں تمہیں جو کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا، کیا تمہیں منظور ہے؟ چنڈال کے بدرو نے کہا مجھے منظور ہے۔ بدرو کجلی نے اپنی مٹھی میں عمران کی مکڑی کو نکال کر زمین پر رکھا۔ چنڈال نے مکڑی کو دیکھتے ہی کہا یہ تو چاند گرہن کے نشانوں والا انسان ہے نا، یہ کہاں سے تمہارے قابو میں آ گیا؟ بدرو کجلی نے کہا میں نے تمہیں کوئی سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی، تم اس انسان کے جسم میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنڈال بولا میں تیار ہوں۔ بدرو عورت نے مکڑی پر ایک طلسمی منتر پڑھ کر پھونکے مارنا شروع کر دیں۔ چنڈال مگرمچھ کے روپ میں آدھا دلدل میں دھسا مکڑی کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مکڑی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ عمران زمین پر پڑا تھا، وہ بے ہوش تھا۔ بدرو عورت نے چنڈال سے کہا اب میں تمہیں مگرمچھ کے جسم سے نکال رہی ہوں، بولنا بالکل بھی نہیں۔ بدرو عورت نے چنڈال کی طرف منہ کر کے منتروں کا جاپ شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ منتر پڑھ رہی تھی دلدل کے اندر مگرمچھ چنڈال اپنے جسم کو ہلاتا جا رہا تھا۔ بدرو عورت نے آخری منتر اونچی آواز میں پڑھ کر مگرمچھ پر پھونک مارا تو مگرمچھ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک سیاہ فام ڈراؤنی شکل والا شخص دلدل میں آدھا دھسا ہوا دکھائی دینے لگا۔ بدرو عورت نے اسے حکم دیا چنڈال دلدل سے نکل کر انسان کے جسم میں پرویش کر۔ یہ حکم سنتے ہی سیاہ فام ڈراؤنا چنڈال حلق سے گرجدار آواز نکال کر دلدل سے باہر آ گیا۔ 3 فٹ بلند ہو کر فضا میں تیرتا ہوا بے ہوش عمران کے اوپر آ کر رک گیا۔ بدرو عورت کجلی نے اسے حکم دیا یہ عمران ہے، میرا سب سے بڑا دشمن، اس کے اندر داخل ہو جا اور اس کے دماغ پر قبضہ کر لے۔ سیاہ فام چنڈال فضا میں لٹکے لٹکے آدمی سے سیاہ دھوئیں کے گولے میں شکل اختیار کر گیا۔ پھر یہ گولا عمران کے اوپر آ کر اس کے سر کے چکر لگانے لگا۔ 10-12 چکر لگانے کے بعد دھوئیں کا گولا ایک لہر بن کر عمران کے نتنوں کے راستے اس کے اندر اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ بے ہوش عمران نے جھرجھری سے لی اور آنکھیں کھول دی۔ عمران کی آنکھیں اب عمران کی نہیں بلکہ چنڈال کی آنکھیں تھیں۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بہت زیادہ زرد اور سرخ تھا، اس میں انسانی جسم کو منجمد کرنے والی مقناطیسی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ بدرو عورت نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا عمران اس وقت تم کہاں ہو؟ عمران کے جسم میں گھستے ہوئے چنڈال نے کہا میں عمران نہیں ہوں، میں چنڈال ہوں، کجلی تمہارا غلام چنڈال۔ بدرو کجلی کو تسلی ہوگی کہ اس کا تجربہ کامیاب رہا، اس نے عمران یعنی اپنے دشمن کو اس طریقے سے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور اب اسے کوئی بھی اس کی قید سے نہیں نکال کر لے جا سکتا۔ اس طرح بدرو کجلی نے اپنے سب سے خطرناک دشمن عمران سے محفوظ ہونے کی ترکیب لی۔ عمران چنڈال کے روپ میں ابھی تک زمین پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ بدرو عورت نے کہا چنڈال میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونکا۔ عمران ایک بار پھر مکڑی کی شکل اختیار کر گیا۔ بدرو کجلی نے اسے اٹھا کر اپنی مٹھی میں بند کر لیا اور فاتحانہ کہکا لگا کر پاتال کی گہرائیوں سے اوپر اٹھتی ہوئی زمین سے باہر نکل آئی۔ اب سب سے زیادہ خطرناک دشمن عمران کو اپنا غلام بنانے کے بعد بدرو عورت انسانوں پر ایک بار پھر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کرنا چاہتی تھی۔ بدرو عورت نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا تھا۔ وہ شہر سے باہر راجہ رنجیت کے سرائے سے نکل کر زمین کے نیچے پاتال کے تیسرے حلقے کے ایک غار میں آ گئی تھی۔ یہاں وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ تھی اور کوئی بھی انسان اس کے منصوبوں کو نہیں بھانپ سکتا تھا۔ بدرو عورت کے اب صرف 2 ہی دشمن تھے، ایک وہ بزرگ عامل جس نے خلق خدا کو اللہ کے نام کے پاک کلام والے تعویذ دیے تھے جنہوں نے اپنے بازو پر باندھنے کی ہدایت کی تھی اور یوں انسانوں کو بدرو کجلی کے درندگی کا شکار ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس کے بعد بدرو کجلی کی دشمن جادوگرنی مارا تھی جو اسے ختم کرنے کے لیے عمران اور رخسانہ کی مدد کر رہی تھی۔ عمران کو تو بدرو نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ رخسانہ اسے کوئی زیادہ خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ جادوگرنی مارا کو ہر حالت میں ہلاک کرنا چاہتی تھی، مگر اسے ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ غائب ہو کر آخر کہاں چھپی ہوئی ہے۔ پاتال کے غار میں آتے ہی بدرو عورت نے چنڈال سے کہا چنڈال عمران کی ایک منگیتر ہے جس کا نام رخسانہ ہے۔ چنڈال بولا ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتی ہے، میں اس وقت عمران کے جسم میں رہ رہا ہوں، مجھے اس کے ذہن کے تمام نشیب و فراز ظاہر ہو چکے ہیں، اس کی ساری پچھلی اور حال کی زندگی، اس کے خیالات کھل کر میرے سامنے آ گئے ہیں، تو مجھے حکم کرو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ بدرو عورت نے کہا میں بھول گئی تھی کہ تم عمران کے ماضی اور حال سے واقف ہو چکے ہو، سنو میری بات، اس کی منگیتر رخسانہ کو میں اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ صرف یہی ایک ایسی عورت ہے جو عمران کو حاصل کرنے کے لیے اور تمہیں اس کے جسم سے نکال کر ہلاک کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اس طرح سے وہ تمہاری بھی دشمن ہے۔ چنڈال نے کہا تم فکر نہ کرو کجلی، میں اسے اٹھا کر تمہارے پاس لے آؤں گا۔ بدرو کجلی نے کہا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، رخسانہ ہر وقت اپنے بازو پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ باندھے رکھتی ہے اور یہ وہ تعویذ ہے جس کے قریب تم جاؤ گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔
تم نے سب سے پہلے کسی طرح سے وہ تعویذ اتروانا ہوگا اور اس کو دریا کی لہروں کے سپرد کرنا ہوگا۔ چنڈال بولا، لیکن اگر یہ تعویذ رخسانہ کے بازو پر بندھا ہوا ہے تو پھر میں خود کو اس کے قریب کیسے لے کر جاؤں گا؟ کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ جہاں پر اللہ کا پاک نام لیا جاتا ہے، جہاں پر پاک کلام لکھا ہوا ہو، وہاں بدروحیں اور چڑیلیں اور ناپاک روحیں نہیں جا سکتی۔ بدرو عورت نے کہا، تم عمران بن کر اس کے پاس جاؤ گے، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ رخسانہ تمہارے قریب ہو کر تم رخسانہ کے قریب ہو کر بیٹھ تو سکو گے، لیکن یاد رکھنا اس کو ہاتھ لگانے کی غلطی مت کرنا۔ اگر تم نے اس کو غلطی سے بھی ہاتھ لگا لیا تو تم وہیں پر جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ چنڈال بولا، کسی تم مجھے بہت خطرناک کام کرنے کو کہہ رہی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم بدرو ہیں اور دوسری بار مر جاتی ہیں تو پھر ہمارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، جہاں ہم قیامت تک جلتی رہیں گی۔ بدرو عورت نے چیخ کر کہا، تم میرے غلام ہو، میرے حکم کے پابند ہو، میں تمہیں جو کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھو میں تمہیں دوبارہ مگرمچھ بنا کر دلدل میں پھینک دوں گی۔ چنڈال خوفزدہ آواز میں کہنے لگا، نہیں نہیں کجلی، ایسا نہ کرنا، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ بدرو عورت بولی، اسی میں تمہاری مکتی ہے، تمہاری نجات ہے۔ اب اپنے گھر یعنی عمران کے گھر جانے کی تیاری کرو، تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم عمران کے دماغ میں چھپے ہوئے ہو، تمہیں سب کچھ خود ہی معلوم ہے کہ عمران کے گھر میں کون کون رہتا ہے اور تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے۔ تمہارا نشانہ رخسانہ ہوگی، تمہیں اس کے بازو پر باندھا ہوا تعویذ اتروانا ہے۔ عمران کے ماں باپ میں سے کسی بھی شخص نے اپنے پاس اللہ کے پاک نام والا تعویذ باندھا ہوگا تو تمہیں علم ہو جائے گا۔ خبردار ان میں سے کسی کو بھی چھونے کی کوشش نہ کرنا، تعویذ کی نیکی کی طاقت سے تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ چنڈال نے کہا، میں ان باتوں کا خیال رکھوں گا۔ بدرو کجلی بولی، زمین کے اوپر صبح ہو چکی ہے، میں تمہیں عمران کے گھر بھیج رہی ہوں، اپنی آنکھیں بند کر کر لیٹ جاؤ۔ چنڈال نے آنکھیں بند کر لیں اور لیٹ گیا۔ بدرو کجلی نے اس پر ایک منتر پڑھ کر پھونکا، اس کے جسم غائب ہو گیا۔ چنڈال نے جس وقت آنکھیں کھولیں تو اس نے اپنے آپ کو عمران کی کوٹھی کے گیٹ پر پایا۔ چنڈال کی بدرو کو سب معلوم تھا کہ اسے عمران بن کر کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے، وہ بہو عمران ہی تھا، مگر چنڈال کی بدرو نے عمران کے شعور کو بے ہوش کر دیا تھا اور اس کی جگہ پر اپنا شعور مسلط کر دیا تھا۔ وہ چلنے پھرنے، دیکھنے، بولنے، بات کرنے میں عمران ہی تھا، مگر حقیقت میں اس کے اندر چنڈال کی بدرو کام کر رہی تھی۔ عمران اسی لباس میں وہاں ظاہر ہوا جس لباس میں وہ گھر سے غائب ہوا تھا۔ اسے کوٹھی کا کال بیل بجانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوٹھی کے پورچ میں اس کے ڈیڈی کی کار کھڑی تھی، ابھی وہ آفس نہیں گئے تھے، جب وہ ریٹائر ہوئے تھے تو اب وہ کام گھر سے ہی کیا کرتے تھے۔ دن کے 8:15 بجے کا وقت تھا۔ عمران برآمدے میں سے گزر کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر آیا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور کہا، ممی میں ہوں عمران۔ اسے ایک دم کچھ آوازیں سنائی دی۔ ممی نے عمران کے ڈیڈی کو پکار کر کہا، یہ عمران کی آواز ہے، وہ آ گیا ہے۔ انہوں نے فوراً دروازہ کھول کر دیکھا تو ممی روتے روتے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ ڈیڈی بھی آ گئے، انہوں نے بھی عمران کو گلے سے لگا کر بہت پیار کیا اور اپنے ساتھ اندر لے آئے۔ میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ ڈیڈی نے پوچھا۔ ممی نے کہا، خدا کے لیے ابھی یہ باتیں مت پوچھیں، میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوگی، دیکھیے تو صحیح اس کا چہرہ کتنا اترا ہوا ہے۔ اور اس کی ممی نے عمران کا ماتھا چوم کر کہا، بیٹا پہلے ناشتہ کر لو۔ عمران بولا، ممی میں ایک عجیب سی مصیبت میں پھنس گیا تھا، کچھ لوگ مجھے اغوا کر کے دور دراز علاقے میں لے گئے تھے، وہاں انہوں نے مجھے زمین کھودنے پر لگا دیا۔ مائی گاڈ، عمران کے ڈیڈی نے بے اختیار کہا، مگر یہ کیسے ہو گیا؟ عمران ناشتہ کرنے لگا اور بولا، ڈیڈی کچھ نہ پوچھیں، بس ہو گیا۔ میں کالج سے نکل کر موٹر سائیکل پر گھر آ رہا تھا، ایک جیپ نے مجھے ٹکر ماری اور پھر اس میں سے 3-4 آدمی نکلے، پستولیں دکھا کر مجھے اٹھا کر جیپ میں ڈال کر میرے منہ پر زبردستی رومال رکھ کے مجھے اپنے ساتھ لے گئے، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ لوگ آخر تھے کون؟ ڈیڈی نے پوچھا۔ ہاں ڈیڈی، خیر مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ کون تھے، مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ لوگ اغوا کار ہوں گے۔ عمران کی ممی بار بار اپنے آنسو پوچھ رہی تھی اور عمران کو بہت دکھی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ڈیڈی بولے، عمران بیٹا ہم نے تو پولیس میں بھی رپورٹ درج کروا دی تھی، کیا پولیس وہاں پر پہنچ گئی تھی؟ ہم نے تو اسی روز تمہاری گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ عمران بولا، ڈیڈی اب پولیس کی کارکردگی سے تو واقف ہی ہیں۔ ممی نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے میرا بیٹا واپس آ گیا ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ناشتہ کرنے کے بعد عمران یعنی چنڈال کی بدرو نے کہا، ممی میں کالج جاتا ہوں۔ ممی نے کہا، آج آرام کر لو، کل چلے جانا۔ ڈیڈی نے کہا، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، تمہارے پاس موٹر سائیکل تو نہیں ہے نا؟ ہم نے رپورٹ میں یہ بھی لکھوائی تھی۔ چنڈال نے کہا، لکھوا دیں گے ڈیڈی، ابھی تو میں ٹیکسی لے کر کالج چلا جاتا ہوں، پڑھائی کا پہلے ہی بہت حرج ہو چکا ہے، میں ذرا ہاتھ منہ دھو لوں۔ چنڈال کو معلوم
چنڈال کو معلوم ہی تھا کہ عمران کا کمرہ کون سا ہے اور کہاں پر ہے۔ وہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے وہاں آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کاغذ کا ایک خالی ٹکڑا لے کر اسے تہہ کیا اور تعویذ کی شکل میں اپنے بازو پر باندھ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رخسانہ اس سے تعویذ کے بارے میں ضرور پوچھے گی، اور اگر اس نے کہہ دیا کہ تعویذ گم ہو گیا ہے تو وہ اسے فوراً سے دوسرا تعویذ بنوانے کے لیے بزرگ عامل کے پاس لے جائے گی، جو اس کی شکل دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ عمران نہیں بلکہ عمران کی شکل میں بدرو ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ ٹیکسی لے کر سیدھا کالج پہنچ گیا۔ چنڈال چونکہ عمران کے ذہن اور شعور کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے اس نے رخسانہ کو فوراً پہچان لیا۔ وہ کلاس روم کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس نے عمران کو دیکھا تو خوشی اور حیرانی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ عمران کو بدرو کجلی نے خبردار کر رکھا تھا کہ رخسانہ کو اپنے بازو پر تعویذ بندھا ہوا ہے، اس لیے اس کو چھوؤ گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ عمران یعنی چنڈال بے حد محتاط ہو گیا۔ جیسے رخسانہ اس کے قریب لپکی ہوئی آئی، اس نے ہاتھ سے رخسانہ کو وہیں روک دیا اور کہنے لگا، رخسانہ مجھے چھونا مت، نہیں تو میرے ساتھ تم بھی شعلوں میں جھلس جاؤ گی۔ رخسانہ ٹھٹک کر رہ گئی اور حیرت سے عمران کو تکنے لگی۔ عمران، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عمران یعنی چنڈال بولا، یہ ساری باتیں میں تمہیں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ تم کیسی ہو؟ رخسانہ اب عمران سے دور رہ کر ہی بات کر رہی تھی، کہنے لگی، میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیا تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ عمران یعنی چنڈال رخسانہ کو لے کر ایک جگہ گھاس پر بیٹھ گیا اور بولا، تمہیں کیا بتاؤں رخسانہ کہ میرے ساتھ کیا گزری ہے؟ میں نے ممی ڈیڈی کو تو یہی بتایا ہے کہ مجھے اغوا کر کے لے گئے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی حماقت کی وجہ سے پہلے راکشنی اور پھر بدرو کجلی کے جنگل میں پھنس گیا۔ بس میری قسمت میں ہی اچھی تھی جو میں بچ کر نکل آیا۔ اگر میرے بازو پر بزرگ عامل کا تعویذ نہ ہوتا تو اس وقت میں زندہ سلامت تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ رخسانہ نے بڑی فکر مندی سے کہنے لگی، خدا کا شکر ہے تم زندہ سلامت ہمارے پاس واپس آ گئے ہو، لیکن عمران، تمہارے غائب ہونے کے بعد بدرو عورت نے تو بندوں کو اس حد تک مارا ہے، اس حد تک اس نے کھلے عام لوگوں کا قتل کیا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، شاید تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ پھر رخسانہ نے عمران یعنی چنڈال کو بدرو عورت کی درندگیوں کے سارے واقعات بتائے۔ چنڈال تو ان واقعات کو جانتا تھا۔ رخسانہ خاموش ہو گئی تو وہ کہنے لگا، ہمیں مل کر اس بدرو کو جہنم کی آگ کے سپرد کرنا ہوگا۔ بے گناہ لوگوں کو کب تک ہم ظلم و ستم کا شکار ہونے دیں گے؟ اور اب تو طلسم پتلا واپس مل جانے کے بعد اس کی طاقت 2 گنا بڑھ گئی ہے۔ رخسانہ کہنے لگی، مجھے خود اس بات کی بڑی تفتیش ہے، مگر اس بدرو عورت کا ہم کس طرح سے خاتمہ کر سکتے ہیں؟ ہم اگر اپنے آپ کو اس کی درندگی سے بچا لیں تو یہی بڑی غنیمت ہے۔ عمران یعنی چنڈال بولا، نہیں رخسانہ، یہ ہماری بہت بڑی خود غرضی ہوگی۔ صرف ہم ہی 2 ایسے انسان ہیں جو بدرو عورت کے منصوبوں کو اور اس کی اصل طاقت کو جانتے ہیں۔ رخسانہ نے کہا، لیکن ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکی ہوں، میں جادوگرنی مارا کی رہنمائی اور خدا کی مدد کے سہارے سے بدرو کے عصبی ٹھکانے سے تمہیں نکال کر لے آئی تھی، مگر افسوس عین اسی وقت اس بدرو کو خبر ہو گئی اور اس نے تمہیں ایک بار پھر مجھ سے چھین لیا۔ تم نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہیں تو بدرو عورت نے مکڑی بنا کر بوتل میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، پھر تم وہاں سے کیسے فرار ہو گئے؟ چنڈال یہ سب کچھ بھول چکا تھا، فوراً اسے سب کچھ یاد آ گیا اور کہنے لگا، رخسانہ، یہ ایک راز کی بات ہے جس کے بارے میں تمہیں ابھی کچھ بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ رخسانہ نے پوچھا۔ چنڈال بولا، جس طاقت نے مجھے بدرو عورت کی قید سے رہائی دلائی ہے، اسی طاقت نے مجھے اپنا آپ ظاہر کرنے سے منع کیا ہے۔ میں تمہارے پاس زندہ ہوں، اپنی اصلی شکل و صورت میں واپس آ گیا ہوں، یہی بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمیں ان باتوں کو بھلا کر صرف انسانوں کو ان بدرو اور چڑیلوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ رخسانہ بولی، چلو چل کر بزرگ عامل سے ملتے ہیں، صرف وہی ہمیں کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں۔ بزرگ عامل کے ذکر سے ہی چنڈال پر ایک کبھی طاری ہوگی۔ وہ فوراً بولا، بزرگ عامل ہمیں زیادہ سے زیادہ کوئی تعویذ دے سکتے ہیں، لیکن آگے جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں ہی کرنا ہے۔ تعویذ تم نے بھی باندھ رکھا ہے اور تعویذ میں نے بھی باندھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کے چنڈال نے اپنی آستین اوپر کر کے اپنا بازو دکھایا اور رخسانہ کو نقلی تعویذ دکھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھو، میں نے تعویذ باندھا ہوا ہے۔ رخسانہ نے پوچھا، تمہارے بازو پر تعویذ ہے نا؟ عمران یعنی چنڈال کی بدرو نے فوراً سے اپنا جھوٹا تعویذ رخسانہ کو دکھایا۔ تبھی رخسانہ نے بھی اپنے بازو سے
آستین کو اوپر کیا اور کہنے لگی یہ دیکھو میں نے بھی تعویذ باندھا ہے۔ جیسے ہی عمران یعنی چنڈال بدرو نے وہ تعویذ دیکھا اس کو ایک جھٹکا سا لگا، تبھی اس نے رخسانہ سے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے بازو نیچے کر لو، میں نے دیکھ لیا ہے۔ اب وہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا رخسانہ کے بازو سے یہ تعویذ اتروانا چاہتا تھا، اور وہ اسی بارے میں غور و فکر کر رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی ترکیب لی جائے جس کے ذریعے وہ رخسانہ کے بازو سے تعویذ اتروا سکتا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں اس بزرگ عامل کا خیال آیا کہ اگر اس کا بہروپ لے کر وہ رخسانہ کے سامنے آئے تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس نے بزرگ عامل کو نہیں دیکھا ہوا تھا اسی لیے اس نے عمران کے دماغ پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس پر غور کرنے لگا، تو اس کی آنکھوں میں بزرگ عامل کے بہروپ کی شکل آ گئی۔ تبھی اس نے رخسانہ سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے رخسانہ اب میں گھر چلتا ہوں، شام کو ملاقات ہوگی۔ رخسانہ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آخری پیریڈ لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ تبھی رخسانہ اپنی کلاس میں چلی گئی اور عمران یعنی کہ بدرو چنڈال اٹھ کر گھر واپس آ گیا۔ اس نے ممی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور کالج کی باتیں کرنے لگ گیا۔ جیسے اس کو معلوم ہوا کہ کالج میں آخری پیریڈ ختم ہو چکا تھا وہ فوراً وہاں سے نکلا اور بزرگ کا روپ دھار کر رخسانہ کی گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جیسے رخسانہ پارکنگ میں آئی اور اپنی گاڑی نکالنے لگی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ بزرگ عامل اس کی گاڑی کے پاس کھڑے ہیں۔ وہ فوراً سے آگے بڑھی اور احترام سے سلام کر کے کہنے لگی آپ نے کیوں زحمت فرمائی شاہ جی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ جس پر شاہ جی نے یہ کہا نہیں بیٹی مجھے بہت ضروری کام تھا اس لیے آیا ہوں، ادھر آؤ میری بات سنو۔ تبھی رخسانہ بڑے احترام کے ساتھ شاہ جی کے ساتھ جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی جو کہ اصل میں شاہ جی نہیں تھے، بزرگ چنڈال کا بہروپ تھا۔ تبھی وہ بزرگ عامل کہنے لگے کہ جو تعویذ میں نے تمہیں دیا تھا اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، اب بہت جلدی تمہیں دوسرا تعویذ باندھنا ہوگا، یہ دوسرا تعویذ میں لے کر آیا ہوں۔ تبھی رخسانہ یہ کہنے لگی تو شاہ جی بسم اللہ کریے، آپ خود ہی باندھ دیجئے۔ جس پر شاہ جی نے یہ کہا نہیں بیٹی یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ پہلے والا تعویذ اتار کر دریا کے سپرد کرنا ہوگا، دریا کی لہروں میں بہانا ہوگا، تبھی ہم دوسرا تعویذ باندھ سکتے ہیں۔ تبھی رخسانہ نے کہا آپ جیسا حکم دیں گے اس کی تکمیل ہوگی، میں ابھی جا کر اس کو دریا کے سپرد کر آتی ہوں۔ بزرگ عامل نے یہ کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رخسانہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگی اور بزرگ عامل پیچھے بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مسلسل چنڈال بدرو کو بزرگ عامل کے روپ میں بھی جھٹکے محسوس ہو رہے تھے۔ جیسے ہی رخسانہ راوی کے دریا کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو بزرگ یعنی چنڈال بدرو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ بیٹی جلدی سے اپنا تعویذ اتار کر دریا کے سپرد کر دو۔ تبھی رخسانہ نے اپنے بازو سے بندھا ہوا اللہ کی پاک کلام والا تعویذ اتارا، اس کو چوما اور دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ اب چنڈال بدرو کو سکون حاصل ہو گیا کہ تعویذ اتر چکا ہے۔ تبھی وہ اس کے قریب آیا اور آ کر یہ کہنے لگا لاؤ بیٹی اپنا بازو آگے کرو، اب تعویذ میں خود باندھ دوں گا، اور خالی کاغذ کا بنا ہوا تعویذ رخسانہ کے بازو میں باندھ دیا اور یہ کہا کہ اس تعویذ کی حفاظت کرنا، یہ تمہیں بدروحوں سے محفوظ رکھے گا۔ رخسانہ نے کہا جی شاہ جی بہت شکریہ، آئیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ تبھی بزرگ عامل نے کہا نہیں میں چلا جاؤں گا، بیٹی تم گھر جاؤ۔ تبھی رخسانہ وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ وہ رخسانہ ابھی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو ڈرائیو ہی کر رہی تھی، اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے بازو پر باندھا ہوا ایک نقلی تعویذ ہے جو اس کو بدروحوں اور جنات سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تبھی بزرگ عامل کے روپ میں جو چنڈال بدرو تھا وہ فوراً سے زمین کی گہرائیوں میں آیا اور آ کر بدرو کچلی کو خوشخبری دی کہ میں نے رخسانہ کے بازو سے تعویذ اتروا کر اس کو دریا میں پھینک دیا ہے۔ بدرو عورت بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اس کو یہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اب تم لیٹ جاؤ، تمہاری آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ تبھی عمران زمین پر لیٹ گیا۔ بدرو عورت نے اس پر پڑھ کر ایک منتر پھونکا، چنڈال کی بدرو عمران کے جسم سے نکل کر آزاد ہو گئی۔ دوبارہ سے بدرو کجلی نے عمران کو مکڑی بنا کر اپنے بوتل میں بند کر لیا۔ وہ چاہتی تو عمران کو ختم بھی کر سکتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جس کے بازو کے اوپر قدرتی نشان ہو اگر وہ مر جائے تو اس کے بعد اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ عمران کی بوتل کو اس نے بند کر کے وہیں پاتال کے ایک غار میں رکھ دیا۔ یہاں کسی انسان، چڑیل یا دوسری بدرو کا گزر نہیں ہو سکتا تھا۔ بدرو عورت رخسانہ کو عمران کی بوتل اس کے اسیبی تہہ خانے سے چرا کر لے جانے کی سزا دینا چاہتی تھی۔ بدرو عورت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رخسانہ کا کام تمام کر دے گی تاکہ اس کی طرف سے اس کو کوئی خطرہ نہ رہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ رخسانہ ہی ایسی عورت تھی جو اپنی محبت سے مجبور ہو کر عمران کو ایک بار پھر نکالنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ اسی وقت وہ اوپر زمین پر ظاہر ہوگی۔ بدرو عورت نے سوچا تھا کہ وہ آدھی رات کے وقت رخسانہ کی کوٹھی میں جا کر اسے ہلاک کرنے کے بعد کھا جائے گی۔ وہ بڑی آسانی سے یہ کام کر سکتی تھی کیونکہ رخسانہ کے بازو پر جیلی تعویذ بندھا ہوا تھا۔ اسی وقت رخسانہ گاڑی میں بیٹھی اور اپنی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی یہ زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ اس کی گاڑی
میں لگے شیشے میں اسے جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نمودار ہوتی دکھائی دی، اور ساتھ ہی جادوگرنی مارا کی آواز آئی، رخسانہ تم اس وقت سخت خطرے میں ہو، گاڑی ایک طرف کھڑی کرو۔ رخسانہ نے جلدی سے گاڑی کو موڑا اور درختوں کے پاس کھڑی کر دی اور پریشان سی ہو کر پوچھنے لگی، مارا کیا بات ہے؟ جادوگرنی مارا نے کہا، تمہارے بازو پر جو تعویذ بندھا ہوا ہے وہ اصلی نہیں ہے، یہ محض ایک جھوٹا طے کیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ رخسانہ نے حیران ہو کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تعویذ تو خود مجھے بزرگ عامل نے میرے بازو پر باندھا تھا۔ جادوگرنی مارا نے کہا، یہی تو میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ جو بزرگ عامل تمہیں آ کر ملا تھا وہ بزرگ عامل نہیں تھا، وہ بدرو کجری کا بھیجا ہوا چنڈال تھا، جو بزرگ عامل کا روپ دھار کر تمہارے سے اصلی تعویذ اتروا کر دریا کے ہاتھوں میں بہا کر تمہاری بازو پر جعلی تعویذ باندھ کر غائب ہو گیا ہے۔ اس وقت تمہاری جان کو خطرہ ہے، بدرو عورت تم پر ابھی بھی کسی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ رخسانہ گھبرا گئی، اس نے جلدی سے بازو سے تعویذ اتار کر دیکھا تو وہ واقعی ہی ایک کورا کاغذ کا خالی ٹکڑا تھا۔ رخسانہ بولی، میرے خدایا، یہ تو بہت برا ہوا، اب میں کیا کروں؟ جادوگرنی مارا نے کہا، تم یہاں سے فوراً بزرگ عامل کے مکان پر پہنچو اور انہیں ساری بات بتاؤ، ان سے نیا تعویذ لے کر بازو پر باندھو تاکہ بدرو عورت تم پر حملہ نہ کر سکے، جلدی کرو ورنہ دیر ہو جائے گی، بدرو عورت کسی بھی وقت یہاں آ سکتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہیں مار نہ دے۔ رخسانہ نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی کے ساتھ بزرگ عامل کے مکان کی طرف روانہ ہو گئی۔ دن ڈھل رہا تھا، شہر کی سڑکوں پر کافی رش تھا، مگر رخسانہ نے کسی جگہ رکے بغیر گاڑی کو حرکت میں رکھا اور بزرگ عامل کے مکان پر پہنچ گئی۔ اس نے جلدی سے گاڑی کھڑی کی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی بزرگ عامل کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ بزرگ عامل نے رخسانہ کو دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ اب تم بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ رخسانہ نے انہیں سارا واقعہ بیان کیا۔ بزرگ عامل نے بڑے غور سے سنتے ہوئے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اچھا ہوا کہ تم نے وقت ضائع کیے بغیر میرے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ رخسانہ نے جعلی تعویذ کو بزرگ عامل کو دکھایا، وہ کاغذ کا سادہ ٹکڑا تھا۔ بزرگ عامل نے اسی وقت صندوقچی کے خانے میں سے اللہ کے پاک نام والا ایک نیا تعویذ نکال کر اس پر دعا پڑھ کر پھونکی اور رخسانہ کے بازو پر باندھ کر کہا، اللہ کے فضل و کرم سے اب تم بالکل محفوظ ہو۔ اس کے بعد رخسانہ نے بزرگ عامل کو اپنے اور عمران کے بارے میں ساری باتیں کھول کر بیان کی۔ اس وقت بدرو کجلی کی قید میں ہے، جس نے اسے مکڑی بنا کر بوتل میں بند کر کے رکھا ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں چھپا ہے۔ بزرگ عامل نے ایک بار پھر لا حول ولا پڑھی اور کہا، بیٹی جادو کرنے والے کافر ہیں اور بے دین سمجھتے ہیں، ہم اس بارے میں تمہاری اتنی ہی مدد کر سکتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی پاک کلام والا تعویذ دے دوں جو تمہیں بدروحوں اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ باقی میں عمران کو بدروح کی قید میں سے بالکل بھی نہیں نکال سکتا، یہ تو کوئی جادوگر ہی کر سکتا ہے، اور میں کوئی جادو ٹونا نہیں کرتا، میں صرف اللہ کے پاک کلام کے تعویذوں کو لوگوں کو سکون پہنچانے کے لیے اور سیدھی راہ پر لانے کے لیے دے سکتا ہوں۔ رخسانہ نے بڑے ادب سے کہا، آپ مجھے کوئی مشورہ تو دے سکتے ہیں نا؟ بزرگ عامل نے کہا، میں جس کام کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، اس بارے میں تمہیں بھلا کیسے کوئی مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن اتنی بار ضرور کہوں گا کہ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، کبھی بھی جادو ٹونے کے چکروں میں مت پڑنا، حق اور سچ کے راہ پر رہنا، انشاءاللہ عمران جلدی واپس آ جائے گا۔ اگر تم نے کسی جادوگر کی مدد لی تو تم اس سے بڑے خطرے میں پھنس سکتی ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ عمران نے کہا، تبھی رخسانہ نے کہا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس بارے میں میری مدد کے لیے ایک جادوگرنی کی کھوپڑی ہے، وہ بہت اچھی ہے اور ہر جگہ پر اس نے عمران کی اور میری مدد کی ہے۔ عامل صاحب نے یہ کہا، بزرگ عامل صاحب نے یہ کہا کہ ہاں بالکل، صرف تم اسی کی مدد لو۔ تبھی رخسانہ نے ان سے سلام دعا لی اور فوراً سے اٹھی اور واپس آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے آئینے میں دیکھا تو آئینے میں جادوگرنی مارا کی کھوپڑی نمودار ہو کر اسے یہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے رخسانہ، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ تبھی جادوگرنی مارا کی کھوپڑی غائب ہو گئی۔ رخسانہ سمجھ گئی کہ مارا بدرو عورت کے خوف سے غائب ہو چکی ہے۔ اس نے رخسانہ کو بتایا تھا کہ بدرو عورت اس کی دشمن ہو گئی ہے اور اسے ہلاک کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ اب اتنی آسانی سے آزاد ہو کر اس کے پاس نہیں آ سکے گی۔ اسی وقت شام ہو چکی تھی اور سڑکوں پر بتیاں بھی روشن ہو گئی تھیں۔ رخسانہ کو یہ اطمینان تھا کہ اصلی تعویذ کی وجہ سے اب وہ بدرو عورت اس پر حملہ نہیں کر سکے گی۔ رخسانہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس نے بوجھل قدموں کے ساتھ گاڑی چلانی شروع کر دی۔ گاڑی کو لے کر جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی، اس نے گاڑی کا دروازہ لاک کیا۔ عمران کا خیال اسے پریشان کر رہا تھا۔ رخسانہ کو شک تھا کہ عمران کے ساتھ بھی کچھ گڑبڑ ہے۔ عمران کی شکل میں بھی کوئی بدروحی روپ بدل کر اس کے پاس آئی تھی۔ جہاں اس نے گاڑی کھڑی کی تھی وہاں اندھیرا تھا۔ گاڑی کا دروازہ لاک کرنے کے بعد جیسے ہی رخسانہ مڑی تو اسے کوٹھی کے برآمدے کی طرف سے قدم بڑھائے تو ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔
بدرو عورت کجلی اس کو ہلاک کرنے کے لیے وہاں پہنچ چکی تھی۔ بدرو کجلی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے لیے میدان صاف ہے اور رخسانہ کے بازو پر جیلی تعویذ بندھا ہوا ہے، چنانچہ وہ بے فکر ہو کر پوری طاقت سے رخسانہ پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ رخسانہ سے 10 فٹ کے فاصلے پر تھی، بدرو عورت کجلی کو ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی اوپر کو اچھلی اور زمین سے دور جا کر غائب ہو گئی۔ بدرو عورت کجلی اٹھی اور اس کا جسم خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ معاملہ الٹ ہو چکا ہے، رخسانہ کے بازو پر بندھا ہوا تعویذ اصلی ہے، اب رخسانہ کے قریب جانے اس کی موت کے برابر ہے۔ وہ وہاں سے غائب ہو کر فرار ہو گئی۔ بدرو کی چیخ کی آواز سن کر رخسانہ سمجھ گئی تھی کہ بدرو اس کو دکھائی نہیں دی، مگر وہ اس کی جان لینے کے لیے آئی تھی اور اس پر حملہ کرنے والی تھی۔ محض اصلی تعویذ نے اس کی جان بچا لی۔ اگر عین وقت پر آ کر جادوگرنی مارا اسے اس خطرے سے آگاہ نہ کرتی اور وہ بزرگ عامل کے پاس جا کر تعویذ نہ لیتی تو شاید آج اس کا کام تمام ہو جاتا۔ وہ دل میں خدا کا شکر ادا کرتے اپنے گھر میں داخل ہوگی۔ اس نے ممی ڈیڈی کو ان واقعات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کی ممی نے کہا عمران کا فون آیا تھا۔ کیا عمران کا فون آیا تھا؟ اس کے گھر والے عمران کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ لسنرز، اب اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیا رخسانہ دوبارہ سے عمران کو بدرو کجلی کے قبضے سے آزاد کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیا رخسانہ یہ جان پائے گی کہ عمران پاتال کی گہرائیوں میں ہے؟ کیا رخسانہ اس قابل ہو سکے گی کہ وہاں پر جا سکے، یا مارا کی کھوپڑی اس کی مدد کرے گی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی شمشان کی اگلی ایپیسوڈ۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اگلی ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، لیکن اگر اگلی ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ نہ ہوئی تو وہ سیکنڈ لاسٹ ہوگی۔ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بہت پسند آ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کی ویڈیوز کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی شمشان کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔